بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویسے تو رمضان کا روزہ ہر سال فرض ہے تمام مسلمان عاقل بالغ پر۔ سفر یا مرض کی وجہ سے یہ معاف نہیں ہوتا۔ اگر کوئی رمضان میں روزے رکھنے پر قادر نہیں تو جب قادر ہوگا تب قضا کرے گا۔ روزہ رکھنے کے لیے مسلمان ہونا اور عورت کا حیض و نفاس سے پاک ہونا ضروری ہے، لیکن ایسے لوگ جن کو روزہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ وہ کون سے 9 لوگ ہیں کہ اگر وہ روزہ نہ رکھے تو انہیں کچھ بھی گناہ نہیں ہوگا، یعنی ان لوگوں کو رمضان میں روزہ نہ رکھنے پر چھوٹ ہے۔ یہ 9 لوگ رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتے ہیں۔ نمبر 1، بیمار آدمی۔ سب سے پہلا انسان جو روزہ چھوڑ سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہے۔ جو انسان سخت بیمار ہے تو ایسے انسان کے لیے روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسا بیمار آدمی روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کچھ بھی گناہ نہیں ہے۔ اب آپ یہ جان لیجئے کہ کون سی ایسی بیماری ہے جس میں روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ ہم آپ کو بتاتے چلتے ہیں، یہاں پر ان بیماریوں کی بات نہیں ہو رہی جو عام طور پر نارمل لوگوں کو ہوتی ہے، جیسا کہ کسی کے سر میں درد ہو گیا، گھٹنے میں درد ہو گیا، پیٹ میں درد ہو گیا یا سردی سے زکام لگ گیا اور اس کو وہ بیماری کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دے گا تو وہ سخت گناہگار ہوگا۔ یہاں پر ایسی بیماریوں سے مراد ہے جن میں انسان کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ وہ کون سی ایسی بیماری ہے جس میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو اس بات کا ایسے پتہ چلتا ہے اگر کوئی ماہر ڈاکٹر آپ کو یہ کہہ دے کہ اگر آپ بھوکے پیاسے رہے تو روزہ رکھنے سے آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، یا پھر ڈاکٹر آپ سے یہ کہہ دے کہ اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی بیماری ٹھیک نہیں ہوگی یا آپ کی بیماری اور بڑھ جائے گی، تو ایسی صورت میں رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنا جائز ہے، لیکن چھوٹی موٹی بیماریوں میں روزہ چھوڑنا ہرگز جائز نہیں۔ اب یہاں پر اگر کسی نے اپنی بیماری کی وجہ سے روزے چھوڑ دیے تو یاد رکھے جب وہ صحیح ہو جائے گا، اس کی بیماری ٹھیک ہو جائے، یعنی وہ ان روزوں کی قضا لازم کرے گا۔ اگر کسی کی بیماری ایسی ہے کہ وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی اور اس کا آخری وقت آ گیا تو وہ اپنے گھر والوں کو وصیت کرے گا اور ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے انہیں فدیہ یہ کرے گا کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائے گا۔ نمبر 2، حاملہ عورت یعنی پریگننٹ۔ ایسی دوسرے نمبر پر آنے والی عورت جس کے پیٹ میں بچہ ہو، اور اگر ایسی عورت ہو روزے رکھنے پر اس کو اور اس کے بچے کو جان کا خطرہ ہو تو ایسی عورت بھی رمضان کے مہینے میں روزے چھوڑ سکتی ہے، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ایسی عورت کے لیے بھی روزہ نہ رکھنا جائز ہے، لیکن یاد رہے ایسی عورت اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں قضا کرے۔ جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے گی تو ان کو روزوں کو قضا کرنا لازم ہو جائے گا۔ اگر کوئی حاملہ عورت اور اس کا ماہر ڈاکٹر اسے یہ کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے اس کی یا اس کے بچے کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تو اس عورت کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہوگا۔ نمبر 3، زیادہ بڑھاپا یعنی تیسرا شخص وہ ہے جو اپنی عمر کی آخری پڑاؤ میں پہنچ جائے، یعنی کوئی شخص بہت زیادہ بوڑھا ہو گیا۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ بھی نہیں سکتا اور اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اس میں روزہ رکھنے کی بالکل بھی طاقت نہیں، تو ایسے شخص کے لیے رمضان کے روزے چھوڑنے میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو ویسے بوڑھے شخص کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ٹھیک ہو جائے گا، اپنی بیماری سے باہر آ جائے تو اس کے لیے روزے کی قضا کرنا لازم ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنا کمزور ہو گیا کہ اسے اپنے ٹھیک اور صحت مند ہونے کی کوئی امید باقی نہیں، تو اس کے لیے روزے معاف ہیں، لیکن اسے بھی اپنے روزے کے بدلے میں فدیہ دینا ہوگا، یعنی روزہ کسی بھی حالت میں معاف نہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں تو اب روزہ نہیں رکھ سکتے تو اپنے حصے کا کسی کو فدیہ دینا ہوگا، یعنی کسی مسکین کو پیٹ بھر کے 2 ٹائم کا کھانا دینا ہوگا۔ نمبر 4، دودھ پلانے والی عورت۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہوتی ہے کہ پہلے زمانوں میں ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی جو لوگوں کے بچوں کو دودھ پلانے کا کام کرتی تھی، اور لوگوں کے بچوں کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی اور 2 یا 2.5 سال کے لیے اس بچے کو دودھ پلایا کرتی تھی، اور انہیں دائیاں کہا جاتا تھا۔ ایسی عورتوں کے لیے بھی رمضان میں روزے نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، لیکن چونکہ اب ایسا زمانہ نہیں رہا لہٰذا ایسی مائیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں اور اگر ان کا ڈاکٹر انہیں یہ کہہ دے کہ ان کے روزے رکھنے کی وجہ سے ان کے بچے کو خطرہ ہے تو ایسی ماں کو بھی روزہ چھوڑنے پر کچھ گناہ نہیں، لیکن یاد رہے کہ ایسی عورت کو بھی بعد میں اپنے روزوں کی قضا لازم کرنی ہوگی۔ 6 نمبر پہ آ جاتی ہے نفاس والی عورت، یعنی بچے کی پیدائش کے بعد جو عورت کو 40 دن تک بلڈ آتا ہے، اگر وہ نکلنا بند نہ ہوا ہو تو ایسی عورتوں کو نفاس والی عورتیں کہتے ہیں۔ یہاں پر ایسی عورتوں کا بھی روزہ رکھنا جائز نہیں۔ یہاں پر بھی یاد رکھیں کہ پہلے بیان کیے گئے 5 قسم کے لوگ اگر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، یعنی اگر وہ بیمار ہونے کے باوجود بھی روزہ رکھتے ہیں تو ان کا روزہ قبول ہوگا، لیکن وہ عورتیں جو اپنی نفاس کی حالت میں ہوں وہ روزہ رکھیں تو ان کا روزہ ہرگز قبول نہیں ہوگا اور ان پر سخت گناہ ہوگا۔ ایسی عورت جب بھی بعد میں پاک صاف ہو جائے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی گنتی ضرور کر لے۔ نمبر 7، سفر پر جانا یعنی مسافر ہونا۔ تو ایسا انسان جو حالت سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے، تو روزہ نہ رکھنے پر اس کے لیے کچھ گناہ نہیں،
لیکن یہ بات بھی جان لیجئے کہ اس سلسلے میں سفر کیسا ہوگا۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ جو سفر 82 کلومیٹر سے زیادہ ہو اور کم سے کم 15 دن تک کا سفر ہو تو اس پر چھوٹ ہے، لیکن جب اس کا سفر ختم ہو جائے تو پھر اس کے لیے روزہ رکھنا ضروری ہو جائے گا، یعنی اس کی قضا لازم ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگر کوئی شخص سفر کی حالت میں ہے اور وہ یہ کہہ دے کہ وہ روزہ ضرور رکھے گا کیونکہ اس کا سفر آرام دہ ہے، جیسے آج کل ہوائی جہازوں میں سفر کر رہے ہیں لوگ، کوئی ان کو مسئلہ وغیرہ نہیں ہوتا، تو وہ ایسی حالت میں اگر روزہ رکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ایسا مسافر سفر کی حالت میں بھی روزہ رکھ سکتا ہے اور اس کا روزہ قبول ہو جائے گا۔ بس اگر سفر آسان ہے تو روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن اگر روزہ نہ بھی رکھے تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ نمبر 8، ایسا شخص جس کی جان جانے کا خطرہ ہو، یعنی اگر کوئی شخص تلوار لے کر پاس آ جائے اور یہ کہنے لگے کہ اگر تم روزہ رکھو تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، یعنی تمہیں مار دوں گا، اور اس سے اپنی جان کا خطرہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے بھی روزہ نہ رکھنے پر کوئی گناہ نہیں۔ لیکن یاد رہے کہ ایسے شخص کے لیے جب وہ ایسی صورتحال سے باہر نکل آئے اور اس کی جان کو کوئی خطرہ نہ ہو تو وہ بعد میں اپنے چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا لازم کرے گا، اور اسی بات میں اپنے وہ چھوڑے ہوئے روزے رکھنا پڑیں گے۔ نمبر 9، نابالغ بچہ، یعنی جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ہر بالغ انسان پر فرض ہے جو اپنے ہوش و حواس میں ہو، اس طرح روزہ نابالغ بچے پر فرض نہیں۔ اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ نہیں رکھتا تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اسے روزہ نہ رکھنے پر بھی چھوٹ ہے۔ لیکن اگر کوئی بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور اس میں روزہ رکھنے کی طاقت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھنا شروع کر دے۔ اگر ایسے کچھ روزہ نہ رکھے تو اس کے لیے گھر والوں کو چاہیے کہ اس پر سختی کرے اور اسے روزہ رکھنے کے لیے ضرور مجبور کرے، بلکہ اس کو مار کے روزہ رکھوائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام مسلمانوں کو اپنے ماہ مبارک میں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کرتی ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اس کو لائک کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔